نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے ہزہ ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر محبوبیت اور سروری کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ صرف انسان ہی ان کے عاشق نہیں بلکہ فرشتے بھی ان پر فریفتہ ہیں، اور یہ جہاں یعنی کائنات کے 18,000 عالم بھی میں جس کو بھی دیکھو وہ گل باغ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلبل شیدا ہے۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں لفظ ہزار کا 2 مرتبہ استعمال کیا گیا اور دونوں لفظ ہزار حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن معنی متفرق ہونے کی وجہ سے یہ شعر بھی اردو ادب کی صنعت تجنیس کا عمل کا شعر ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ ہزار ہے اس کا معنی ہزار یعنی 10 100 ہے، اور دوسری مرتبہ جو لفظ ہزار ہے اس کا معنی بلبل ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی نے ابتدا میں دل بشر کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ملک اور پھر ہزہ ہزار یعنی 18,000 عالم کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی ترتیب میں حضرت رضا بریلوی نے انسان کا ذکر مقدم فرما کر حضرت انسان کے اشرف المخلوقات کے وصف کی رعایت فرمائی ہے۔ شعر میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان کا دل ان کی محبت و فراق میں زخمی ہے۔ شعر میں لفظ انسان کا بغیر کسی وصف اضافی کے مطلق استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بےتاب ہونے والے انسان کسی مخصوص برادری، قوم، خاندان، گاؤں، شہر، ملک، زبان یا زمانے کے ہی نہیں بلکہ ہر ملک، ہر طبقہ اور ہر زمانے میں عشق رسول کے دیوانے اور متوالے ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دل فگار عشاق رسول پائے گئے اور پائے جائیں گے۔ نسل انسانی میں انبیاء کرام کی مقدس سمات کے ہر فرد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا اور تعریف و ستائش کی ہے اور آپ کے دیدار کی آرزو و تمنا کی ہے۔ تمام انبیاء کرام آپ پر ایمان لائے اور اپنی اپنی امتوں کو آپ پر ایمان لانے کی تلقین اور وصیت فرمائی، بلکہ اولو العزم انبیاء کرام نے تو آپ کے امتی ہونے کی بھی تمنا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ حق تبارک و تعالی میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، میں نے تورات کے الواح میں تحریر پایا ہے کہ ایک امت علم اولین و آخرین کی وارث ہوگی، گمراہ پیشواؤں اور مسیح دجال کو ہلاک کرے گی، اس کو میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا کہ وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، پھر تو مجھے حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر آئیں گے، اگرچہ آپ اپنے حال پر نبی اور رسول ہوں گے مگر پھر بھی آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہوں گے اور حضور کی اتباع کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر قرآن سنت کے مطابق حکم فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا میثاق لیا ہے۔ قرآن شریف سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ شیخ تقی الدین سبکی اپنی کتاب التعظیم والمنہ میں فی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کی تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و توقیر و آپ کے مرتبہ اعلیٰ کے بیان میں اس قدر واضح ہے کہ اس میں قطعاً تاکید و ابہام نہیں، بائی ہمہ اس تقدیر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے زمانے میں تشریف لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کوئی طرف رسول ہوں گے، تو گویا آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کی مخلوق کے لیے عام ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی ساری امتیں آپ کی امت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہے کہ یعنی میں تمام نوع انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ ارشاد آپ کی عہد رسالت سے زمانہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے خاص نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کے لوگوں کے لیے بھی محیط ہے، اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے عیاں ہے۔
انبیاء سابقین علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے مومنین اور صالحین ہمیشہ نبی آخر الزمان سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف اور مدح و ثنا کرتے رہے اور اپنے متوسلین کو اس کی ترغیب دیتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے تادم تحریر ہر دور کے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و محبت سے سرشار رہے اور بہت سے صالحین فناء رسول کے درجہ عالیہ پر فائز ہو کر ہر لمحہ یاد فراق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپتے رہے۔ خصوصاً صحابہ کرام کے حوالے سے کتب احادیث و سیر میں اس طرح کے بے شمار واقعات منقول ہیں جن کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں۔ حضرت رضا بریلوی نے انسان، فرشتے اور کائنات کی ہر شے کو جمال مصطفیٰ کا عاشق فریفتہ اور مطیع فرمایا ہے۔ یہ دعویٰ حق ہے اور جس کے حق ہونے پر سکہ روایات احادیث و سیر شاہد عادل ہیں۔ کچھ واقعات احادیث کی روشنی میں پیش خدمت ہیں جن کے مطالعہ سے فرشتے، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات، شمس و قمر اور دیگر اشیاء کا کائنات کا بے پناہ عشق رسول عیاں ہوتا ہے۔ فرشتوں کی مقدس سمات میں سب سے اعلیٰ درجہ اور رتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا ہے۔ آپ فرشتوں کے گروہ کے سردار ہیں، لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کی حیثیت دی اور حضور کی خدمت گزاری میں اپنی سعادت سمجھی اور اس خدمت کا ان کو بقول حضرت رضا بریلوی یہ صلہ ملا۔ پائے جبرائیل نے سرکار سے کیا کیا القاب، خسرو خیل ملک و خادم سلطان عرب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم بجا لانے میں ہمیشہ مساعد رہتے تھے اور حکم کی تعمیل میں کبھی تعامل نہیں کرتے تھے۔ امام احمد ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود کو دکھایا، وہ عظیم جسامت سے افق کو گھیرے ہوئے تھے، اور دوسری مرتبہ شب معراج میں آپ نے ان کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ ابن سعد اور نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں داہیہ قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام حضور کو لینے کے لیے ایک خادم کی حیثیت سے آئے تھے۔ شیخ محقق عبد الحق محدث دہلی فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکاب میں پائے اقدس رکھنے لگے تو براق نے شوخی کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے براق سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں شوخی کرتا ہے؟ تجھ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر براق نے شوق کا اظہار کیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پر سواری کی۔ کہتے ہیں کہ براق کی رکاب حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں اور لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے ردیف یعنی سواری پر پس پشت بیٹھے تھے۔ ممکن ہے کہ پہلے رکاب تھامی ہو، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثناء راہ اپنی محبت عنایت کے اقتضاء میں اپنا ردیف بنا لیا ہو، یا یہ کہ پہلے ردیف بنے ہوں گے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور طریقہ ادب کی رائے سے اتر کر رکاب تھام لی ہوگی۔ مزید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بہت سے واقعات موجود ہیں، لیکن طوالت کی وجہ سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات میں ایک عفریت ہے جس کا نام سمجھی ہے، اس نے مسعر کو قتل کر دیا۔ اس طرح جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تھے، اور بہت سے احادیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن باقی نے احادیث کثیرہ میں قاضی ایاز نے کتاب شفا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محفل اقدس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک بنی سلیم کا ایک بدو سما گوہ کا شکار کر کے لایا۔ بدو نے گوہ کو اپنی آسیم نے اس لیے چھپا رکھا تھا کہ اسے اپنے گھر لے جا کر بھون کر کھائے۔ جب اس نے ایک جماعت کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا کہ جماعت کے درمیان میں یہ کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہی اللہ کے رسول ہے۔ میں نے گوہ کو اپنی آسین سے نکالا اور کہنے لگا کہ قسم ہے لات اور عزا کی، میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ کی شہادت نہ دے۔ یہ کہہ کر گوہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضور نے گوہ کو آواز دی، اے گوہ نے سیدھا زبان میں جواب دیا، لبیک و سعدیک، یعنی میں حاضر ہوں۔